السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما، کتنی ہی بری چیز ہے وہ، اشتروا کہ بیچ ڈالا، بہی جس کے بدلے میں انہوں نے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بما اس وجہ سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین اپنی ضد، ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ ان یہ کہ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے ہی بندوں سے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب غصے کے ساتھ، علی غضب غصے پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے تو عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ تو اسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے کہ انہوں نے صرف دنیا کی خاطر اپنے ضمیر، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، اور اللہ اور اس کی آیات اور اس کے انبیاء کا انکار کیا، کفر کیا، اور صرف کس وجہ سے کفر کیا؟ بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، یعنی اس وجہ سے سرکشی کی، ضد کی اور کفر کیا، کیونکہ وہ تو عرب کے تمام لوگوں کو، حتیٰ کہ قریش والوں کو بھی بڑے اجڑ قسم کے اور جاہل لوگ تصور کرتے تھے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے یہود۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ میں مبعوث فرمایا تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سرکشی کی، ضد کی، ہٹ دھرمی کی اور ماننے سے انکار ہی کر دیا۔ حالانکہ ان کا حق تو یہ بنتا تھا نا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا، ایمان لے آتے، بلکہ وہ لوگ جو پہلے ان پڑھ تھے، نہیں جانتے تھے اس علم کو، انہی سے سن سنا کے انہوں نے جو نشانیاں یاد کی ہوئی تھی، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں تو وہ ایمان لے آئے، لیکن ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، صرف اسی سرکشی کی وجہ سے کہ یہ نبی جو آیا ہے، اسی ضد کی وجہ سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں یہ مکہ والوں میں سے کیوں آئے ہیں، قریش والوں میں سے کیوں، یہ یہود میں سے ہی آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی ضد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤ بغضب علی غضب، اسی وجہ سے یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے پر غصہ نازل ہوتا رہا، اور غصے کے ساتھ ہی یہ پلٹتے رہے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے تو عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، یعنی کافروں کے لیے۔ اچھا ادھر نا ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو مسلمان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا نا، وہ ان کے اعمال کا صرف بدلہ ہوگا، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا کہ مسلمان کو عذاب رسوا کرنے والا ہوگا، مسلمان کو عذاب صرف اس کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن جو کافروں اور منافقوں کو عذاب ہوگا وہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا نا وہ ان کو گناہوں کے پاک کرنے کے لیے ہوگا، اور کافر کا عذاب اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو تم سب بھی ایمان لے آؤ، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں، بما اس کے ساتھ جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر،
وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب کفر کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ جو کچھ اس کے علاوہ ہے، یا پھر وہ انکار کرتے ہیں جو ان کی طرف سے نازل شدہ کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ اور حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے لما ان چیزوں کی جو معہم ان کے پاس موجود ہیں۔ قل تو آپ فرما دیجئے فالما تو کیوں تقتلون تم سب نے قتل کیا انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب ان یہود کو کہا جاتا ہے آمنو بما انزل اللہ، تم اس تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، انجیل پر ایمان لے آؤ، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اسی چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور ان پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ تورات۔ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان لائیں گے اور تورات پر ہی ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو کہیے کہ چاہے اس کے علاوہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی جو جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے حالانکہ وہی چیزیں تمہاری تورات کے حق ہونے کی تصدیق بھی کرتی ہیں، اور تورات میں بھی واضح طور پر احکام موجود ہیں کہ جب آخری نبی آ جائیں اور آخری کتاب آ جائے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اتنے ہی تم ایماندار ہو نا تو پھر بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، پھر تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا، اللہ کے نبیوں کو کیوں ان کی نافرمانی کر کے تم نے ان کو قتل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اگر تم تورات پر ایمان لاتے تو کم از کم جو نبی تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے ان سب کو نہ تو تم قتل کرتے اور نہ ہی ان انبیاء کو پریشان کرتے، ان پر ایمان لے آتے اور ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ تم تو تورات پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے معبود العجلہ بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم تو ہو ہی ظالمون ظالم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں واضح دلائل لے کر آئے، واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کروا دیے، سمندر میں مارا گیا تو رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے نا، ہاتھ بغل سے نکالا تو چمکنے لگ گیا، یعنی ید بیضا کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سارے معجزات جیسے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کا غرق ہو جانا، وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر صحیح و سالم اسی سمندر کا پار کر لینا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگل میں جو من اور سلویٰ کا نزول فرمایا، یعنی اتنے واضح معجزات ہو جانے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو اس تھوڑے سے موقع کا بھی تم نے غلط استعمال کرتے ہوئے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پرستش و پوجا کرنے لگے، یعنی یہ تھوڑا سا جو تمہیں موقع ملا اس میں بھی تم لوگوں نے حد سے بڑھ کر زیادتیاں اور ظلم کرنے شروع کر دیے۔ من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم تو ہو ہی ظالمون ظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ تم نے شرک کیا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ظلم کیا ہے، تو آپ
وسلم نے فرمایا ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسری مخلوق یا کسی دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برابر تصور کرنا یا اللہ تعالیٰ کے برابر ہی سمجھنا، یہ سب شرک میں آتے ہیں۔ یا کسی دوسرے سے غیر اللہ سے اولادیں مانگنا، اپنی امیدیں برلانے کی خواہش رکھنا، تو یہ سب جو ہے شرک میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چاہیں تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ان گناہوں میں شرک کی آمیزش ہے، باقی چاہے کتنی نیکیاں کیوں نہیں ہیں، سارے اعمال ناموں کے پلڑے جو ہیں ڈھیر بھرے ہوئے ہیں نیکیوں کے ڈھیروں سے، لیکن ان میں شرک ایک ذرہ کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کی وجہ سے جو دوسرے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔